اسماعیل صاحب، آپ کی نظر میں یہ جس طرح کا ایک اتنا سیریس ایشو ہے، لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا وہاں سے نکلنا اپنے بچوں کے ساتھ اتنے دشوار گزار راستوں اور اس طرح کے موسم میں آنا، تو کیوں اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے؟ یہ جو 24 رکنی کمیٹی تھی یا جرگہ تھا، اس نے کس اختیار کے تحت دستخط کیے؟ کیونکہ اس میں سیکیورٹی آفیشلز بھی شامل ہیں، اس میں وہاں کی لوکل انتظامیہ بھی شامل ہے، ان کو کس نے مینڈیٹ دیا تھا اور اب کس وجہ سے اس کو واپس لیا جا رہا ہے اپنے اس فیصلے کو؟ اچھا، میں ایکچولی اتنا کہہ دوں کہ انتہائی ایک حساس قسم کا ایک موضوع ہے جس میں انفارچونیٹلی دونوں سائڈ سے اس پہ سیاست ہو رہی ہے، ہونی نہیں چاہیے تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تیرا کا تھوڑا سا جغرافیہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیرا جو ہے وہ ایک ویلی ہے جو کہ خیبر ڈسٹرکٹ سے ہے، جس کا ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، دوسری سائڈ پہ تیرا اوور لک کرتا ہے باڑہ کو، تحصیل کو، اور باڑہ جو ہے وہ پھر پشاور کو ٹچ کرتا ہے۔ تو اس کی جو بھی سیکیورٹی امپلیکیشنز ہوتی ہیں باڑہ کی، وہ پشاور کے لیے ہوتی ہیں۔ تیرا میں مختلف قسم کے گروپس آ گئے تھے، یہ سب کو معلوم ہے کہ کون کون سے گروپس تھے، اور انہوں نے وہاں پہ کنٹرول لے لیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اکثر جو ہے وہ کولیٹرل بھی ہو جاتا تھا، سویلین بھی بیچ میں کراس فائر میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، اور ملیٹنٹس بھی اور سیکیورٹی فورسز کے بھی ان کی بھی اطلاف ہوتی تھیں۔ تو یہ تو ایک سچویشن تھی۔ اچھا، وہاں پہ علی امین صاحب جب چیف منسٹر تھے تب سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہاں پہ آپریشن اب لازمی ہو گیا ہے، کیونکہ بہت سارے گروپس آ گئے تھے وہاں پہ، اور اس کا امپلیکیشن ایک فال آؤٹ بن رہا تھا پشاور کے لیے۔ سیزنلی تیرا جو ہے اس میں ونٹرز میں سنو فال ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہوا، لیکن جب بھی سنو فال ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں اس میں بہت سارے وہ نیچے آ جاتے ہیں باڑہ کی طرف، نقل مکانی کرتے ہیں، یہاں پہ ان کے گھر ہیں، یا رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرتے ہیں، یا پھر پشاور آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سیزنل مائگریشن ہوتی ہے تیرا سے زیادہ تر باڑہ اور پھر آن ورڈز پشاور۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ علی امین ٹاپور صاحب جب چیف منسٹر تھے تب سے یہ اس پہ مشاورت ہو رہی تھی کہ تیرا میں آپریشن ہونا چاہیے، اور تب سے اس پہ جرگے بھی ہو رہے تھے لوگوں کے ساتھ، ضلعی انتظامیہ بھی ہو رہا تھا۔ جس طرح آپ کہتی ہیں کہ لوکل انتظامیہ، تو میرے خیال میں آپ نے اس کو تھوڑا سا بہت ہی زیادہ لوکلائزڈ اس کو کر دیا۔ یہ لوکل ایشو نہیں تھا، نہ لوکل انتظامیہ ایز سچ، میں انورٹڈ کاما میں لوکل، میں آپ کو بتا دوں کہ لوکل کا مطلب یہ نہیں کہ لوکل ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ اس میں ضرور انوالو تھا، لیکن یہ پروونشل لیول پہ ہمارے جو آفیسرز ہیں چیف سیکرٹری سے لے کے ڈاؤن ورڈ، اس میں اس مشاورت میں ان کے ساتھ جرگوں میں شریک رہے ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ صرف سیاسی قیادت نہیں ہوتی، ان کی پالیسی ضرور ہوتی ہے سیاسی ایگزیکٹو کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی، لیکن وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے تھرو دا بیوروکریسی۔ تو بغیر پولیٹیکل لیڈرشپ کے، پالیسی ایڈوائز اور گائیڈ لائنز کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ بالکل بالکل۔ اس وقت سے یہ مشاورت جاری تھی، ہوتی رہی، کئی سارے جرگے ہوئے، سیورل راؤنڈز آف جرگاز ہوئے۔ اس کے بعد کرتے کرتے پھر یہ جو 24 رکنی جو جرگہ بنا، اس کے بعد اس پہ اس جرگے نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز میں جا کے، کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی نقل مکانی بھگت چکے ہیں، دس از دا سیکنڈ ٹائم کہ یہ نقل مکانی وہاں پہ ہو رہی ہے آپریشن کی وجہ سے۔ تو اس وقت بھی انہوں نے بڑا، چونکہ وہ بھگت چکے تھے تو انہوں نے بڑا مائنیوٹلی اس پہ جا کے اس پہ اپنی شرائط رکھی گورنمنٹ کو، اور کافی سخت قسم کی شرائط رکھی کہ کیسے کن حالات میں وہ جائیں گے، ٹائم فریم کیا ہوگا، کب یہ نکلیں گے، کب وہ پھر واپس آئیں گے، اگر املاک کو نقصان پہنچا تو کیا ہوگا، جزوی نقصان ہوگا تو کیا ہوگا، کلی نقصان ہوگا تو کیا ہوگا، جب یہ نہیں ہوں گے وہاں پہ تو ان کے رہنے اور سہنے کا بندوبست کیا ہوگا، ان کا نان نفقہ خرچہ کون برداشت کرے گا۔ تبھی جا کے گورنمنٹ نے ان کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے اور وہ ریلیز ہوئے۔ تو یہ ہوا میں کچھ نہیں ہوا، سارا کچھ یہ کہنا کہ بند کمرے میں ہوا، بدماشی ہوئی، یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، تو یہ میں نے کہا بڑا ایک حساس موضوع ہے۔ انفارچونیٹلی دونوں سائڈ جو ہے وہ اس پہ سیاست کر رہی ہے، سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی۔ البتہ اب یہ ہے کہ چونکہ جرگوں کی وجہ سے، میٹنگز کی وجہ سے کافی ٹائم اس میں لیپس ہو گیا،
اور تو کرتے کرتے پھر یہ ونٹر میں آ گئی. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ چونکہ ہوا نہیں, نقل مکانی پہلے نہیں ہو پائی, اور کرتے کرتے پھر ونٹرز میں آ گیا, اس سے اچانک پھر اس کے بعد موسم خراب ہو گیا. تو یہ حالات جو ہے ان کو دیکھنے پڑے سب کو, جو بھی بیچارے. تو اب یہ ہے کہ میرے خیال میں جو بھی اس وقت سچویشن ہے, مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں جو وہاں پہ ملیٹنٹس تھے یا دوسرے جو گروپس تھے, وہ چونکہ آبادی نہیں رہے گی تو ان کو وہاں پہ چھپنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی, وہاں پہ ان کو آپریٹ کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں رہے گی. وہ بھی میرے اپنے حساب سے, اپنے اندازے کے حساب سے وہ بھی یہاں سے نکل چکے ہوں گے. ایک جو سلور لائننگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ سیاست نہ ہو, ان لوگوں کی دیکھ بھال کی جائے, تو اگر تو وہ لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں تو میرے خیال میں وداؤٹ سنگل بلٹ بینگ فائرڈ علاقہ کلیئر ہو جانا چاہیے. میرے اپنے اندازے کے مطابق ان حالات میں سیکیورٹی فورسز کے لیے وہاں پہ اپنی فورٹیفیکیشن شاید کرنی پڑے, جو وہ کریں گے. وہاں پہ فورٹیفیکیشن بھی کریں گے, وہاں پہ پوسٹ بھی بنائیں گے, تاکہ انشور کرنا پڑے ہمارے پروونشل گورنمنٹ کو اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بیٹھ کے کہ ان کو تیسری مرتبہ نقل مکانی کی ضرورت نہ پڑے. اگر تو یہ حالات رہے جس طرح دیکھنے میں آتا ہے, ملیٹنٹس ایک جگہ سے نکل جاتے ہیں لیکن جب لوگ واپس آتے ہیں تو وہ واپس آ جاتے ہیں. اب مجھے اندازہ ہے کہ وہ ادھر سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے, اور اگزئی جائیں گے, کورم جائیں گے. تو اگر لوگ واپس آ جاتے ہیں تو وہ پھر واپس آئیں گے, تو پھر ان کو تیسری مرتبہ اگر دیکھیں گے. اسی لیے لوگوں میں ریزسٹنس بہت زیادہ ہے, وہ نقل مکانی کے لیے تیار نہیں ہے, گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے. خیبر ایجنسی میں یہ 5واں آپریشن ہونے کو جا رہا ہے یا ہونے کو جا رہا تھا. تو میرے خیال میں یہ بار بار یہ going through the same motion again and again نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک پلان ہونا چاہیے تاکہ پھر دوبارہ لوگوں کو یہ دقت نہ ہو. اسی لیے لوگوں میں ایگزاسپریشن بڑھ گئی ہے, لوگ تھک گئے ہیں ان قسم کی چیزوں سے. تو اس پہ فوکس ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ اس پہ سیاست دونوں ایک دوسرے کو الزام دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.